سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن میں میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد اپنے گھر سے باہر آ رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے حسن نواز بھی اس موقع پر دکھائی دے رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف میڈیا سے گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ کیا بات چیت رہی آپ کی، کیسے رہی گی؟ میں اس کے بارے میں آپ کو شاید خاقان عباسی صاحب نے بریف کر دیا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے بس ٹھیک ہی کہا ہے۔ اچھا، وہ ایاز صادق صاحب نے کل خدشات کا اظہار کیا ہے کہ ان کو شاید لگ نہیں رہا کہ یہ اسمبلیز اپنا ٹائم پورا کریں گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو پورے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہیں اور شاید جو 3 مہینے حکومت کو پورے نہ کرنے دیں۔ آپ کی بھی کچھ اس طرح کے خدشات ہیں؟ پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں وہ یقیناً خوش کن تو نہیں ہے، تسلی بخش بھی نہیں ہے۔ ملک ترقی کی ڈگر پہ چل رہا تھا، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور اب ہر قسم کی مشکل راستے میں آ رہی ہے۔ تو میں نے ابھی کوئٹہ کے جلسے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں وہ قوموں کے لیے انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ تو اب اس انتشار کو ہم بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ یقیناً بدحالی کی طرف پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 4 سالوں میں انتہائی محنت کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو بند کیا، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجلی آ گئی، اور اب اس وقت آج کل بجلی وافر ہے، ڈیمانڈ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دہشت گردی بھی بہت ہم نے حد تک کم کر دیا اس کو، اب پھر دہشت گردی بھی سر اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ اور پھر پاکستان میں سی پیک کے بارے میں بھی آپ سنتے ہیں کہ سی پیک بھی سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، آہستہ ہو گیا ہے، اور جو پروجیکٹس ہیں وہ اب جو ہے اس کو اس سپیڈ سے آگے نہیں بڑھے جس سپیڈ سے ہمارے زمانے میں بڑھ رہے تھے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ نشاندہی کرتی ہیں اس بات کی کہ پاکستان کوئی اچھے حالات ہوئے۔ اور آپ اسٹاک ایکسچینج دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج جو کہ 54,000 پہ چلا گیا تھا، اب 37,000 پہ نیچے گر گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں ہر روز چڑھتا تھا، بڑھتا تھا آگے، لیکن اب نیچے رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ تو یہ سب یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے غور طلب ہیں۔ اور پاکستان میں یہ سیاسی انسٹیبلٹی اور پاکستان کا انسٹیبل ہو جانا اور غیر مستحکم ہو جانا سیاسی طور کے اوپر، اس کے اثرات جو ہیں وہ لازماً پڑتے ہیں اکانومی پہ، اس پہ اپنا موجودہ جو حالات ہوتے ہیں اس پہ پڑتے ہیں۔ تو یہ یقیناً بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ انتقامی کروائیاں ہو رہی ہیں، کیا وہی عدالتیں آپ کے خلاف انتقامی کروائیاں کر رہی ہیں جن کی آزادی کے لیے آپ نے تحریک چلائی تھی؟ آپ سب جانتے ہیں پچھلے 4 مہینے اسی طرح کے گزرے ہیں، اور جس طرح سے گزر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے گزر رہے ہیں۔ اور غالب نے کیا کہا تھا، زندگی اپنی کچھ اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ لندن میں مسلم لیگ نون کی بیٹھک کے بعد گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک خوش کن حالت میں نہیں ہے، تسلی بخش صورتحال نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک ترقی کی ڈگر پر چل رہا تھا، سیاسی عدم استحکام، معیشت کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں مسلم لیگ بیٹھک کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور مختلف سوالوں کے جواب دیے۔